اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ وضو سے ریلیٹڈ ہے، اس کے احکام اور انشاءاللہ کے دیگر اس کے مسئلے مسائل ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں وضو سے ریلیٹڈ آیت جو سورہ مائدہ کی 6 آیت ہے، تو ہم لوگ سنتے ہیں کہ کیا اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ تو کیا ارشاد ہو رہا ہے اس آیت میں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ کہ جو ایمان لائے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ہے نا، جب نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو کیا کریں؟ سب سے پہلے فغسلو، یعنی کہ دھو لو، کیا چیز؟ ہاتھ اور چہرہ، ٹھیک ہے، چہرہ اور ہاتھ کو دھونا۔ فغسلو یعنی غسل ہم بولتے ہیں نا، وہ یہی روٹ ورڈ ہے، دھو لینے کا معنی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَامْسَحُوا، یعنی کہ مسح کر لو، کس کا؟ سر اور پیر کا۔ کہاں تک؟ إِلَى الْكَعْبَيْن، یعنی کہ اپنے اینکلز تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت ایک دم کلیئر ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے چہرے کو دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اپنے سر اور پیر کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے قرآن شریف سے لے لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وضو کب واجب ہوتا ہے، کب مستحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ نماز، کوئی بھی نماز ہو، وہ نماز مستحب بھی ہو سکتی ہے اور ہماری پنجگانہ نماز بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی نماز، واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو، کیسی بھی نماز ہو، ایکسیپٹ فار نماز میت، ہر نماز کے لیے وضو مینڈیٹری ہے، صرف نماز میت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سجدہ ہے یا تشہد ہے جو ہم نماز میں بھول جاتے ہیں، جب دوبارہ سے اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی مینڈیٹری ہے۔ یہ جو سجدہ اور تشہد جو بھولا ہوا ہے، اس کو ہم نماز والے چیپٹر میں انشاءاللہ کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی وضو مینڈیٹری ہے۔ اگر ہمارا وضو جو ہے کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے تو ہمارا یہ سجدہ اور یہ تشہد جو ہے وہ انویلڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے جو واجب طواف ہے اس کے لیے بھی وضو مینڈیٹری ہے۔ اور جیسے مثلا ہم نے اگر کوئی نظر، قسم یا منت مان لی کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم جو ہے وضو کریں گے، تو بھی وہ ہمارے اپنے اوپر، ہمارے اپنے لیے وہ وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نظر ایسی مانیں کہ ہم جو ہے ڈائریکٹلی وضو کی نہ مانیں، لیکن ہم نے کوئی ایسا کام کی منت مانی ہے کہ جس کے لیے وضو مینڈیٹری ہو جائے، مثلا ہم نے نیت یہ کر لی ہے کہ ہم قرآن مجید کی اسکرپٹ کو بوسہ دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ پھر ہمارے لیے وضو مینڈیٹری ہو جاتا ہے۔ یا ہم نے 2 رکعت نماز کی منت مان لی، تو اب یہاں منت تو ہماری نماز کی ہے، لیکن اب یہ نماز جو ہے اس کے لیے ہمیں وضو کرنا ہی کرنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثلا نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید یا اس کا کوئی ورق جو ہے وہ ایسی جگہ پہ گر گیا ہے جہاں سے اس کو نکال کے پاک کرنا ضروری پڑ جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا ہاتھ جو ہے وہ اسکرپٹ سے ٹچ ہونا ہے، تو ہمیں اس لیے، کیونکہ اسکرپٹ کو چھونا ہے، تو ہمارے لیے وضو وہاں پہ بھی مینڈیٹری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، اوکے۔ اب آتا ہے مستحب وضو، کب ایسا ہم وضو کریں کہ ہمیں ثواب ملے؟ تو وہ ہے کہ نماز میت میں یہاں پہ وضو شرط نہیں ہے، لیکن اگر ہم وضو کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مستحب ہے۔ قبروں پہ جانے کے لیے، قبرستان میں اگر ہم جا رہے ہیں تو وضو کر کے جائیں تو اس میں ثواب ملے گا۔ مسجد جانے کے لیے اگر ہم وضو کرتے ہیں، یعنی نماز نہ بھی پڑھنا ہو لیکن مسجد جا رہے ہیں، تو مسجد جانے کے لیے وضو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ مستحبات میں سے ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ جانے کے لیے ہم وضو کریں تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ قرآن مجید کی جلد کو یا اس کے بارڈر کو ٹچ کرنے کے لیے اگر ہم وضو کر لیں تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ یعنی اسکرپٹ کو ٹچ کرنا تو مینڈیٹری ہے، لیکن اگر ہم اسکرپٹ نہ ٹچ کریں، اس کے ٹیکسٹ کو نہ ٹچ کریں، صرف جلد اور بارڈر کو ٹچ کریں تو اس کے لیے مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ سونے سے پہلے اگر ہم وضو کر کے سوتے ہیں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستحبات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کو چاہیے کہ وہ پورے ٹائم باوضو ہی رہے، ہے نا، کیونکہ ہمارے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ ہمارے اس وضو میں رہنے کی وجہ سے ہم جو ہیں کتنے سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور کتنی نیکیاں ہمارے لیے شمار ہو جاتی ہیں۔ ہم خود بھی مطلب اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، جیسے مثلا خدا نہ کرے انسان وسوسوں سے
اور شیطانی جو چیزیں ہیں ان سب سے دور رہتا ہے صرف وضو کر لینے سے. تو بہت زیادہ اس کے بینیفٹ ہیں. انسان کو چاہیے کہ پورے ٹائم وضو میں رہے. خواتین جو گھر میں کھانا وغیرہ بناتی ہیں باوضو ہو کر اگر کھانا بنائیں تو ظاہر سی بات ہے اس غذا کا بھی روحانیت پہ اثر پڑے گا انسان کے. یا کوئی بھی کام ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اگر وضو میں ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت جو ہے ہمیں بہت زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے. بنا وضو قرآن مجید کی اسکرپٹ کو چھونا حرام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کسی بھی زبان میں اگر لکھا ہو, کسی بھی زبان میں, انگلش میں ہو, عربک میں ہو یا کوئی بھی زبان میں لکھا ہو, اس کو ہم بنا وضو کے چھونا ہمارے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے. اکثریت نہیں جانتی ہے یہ مسئلہ. کوئی گلے میں پینڈنٹ جو ہے وہ اللہ کے نام کا بنا کے پہنا ہوا ہے. اب انسان ہر وقت تو باوضو میں رہتا نہیں ہے نا. انسان ہر وقت جو ہے کیا کہتے ہیں غسل اور پاکیزگی کے عالم میں نہیں رہتا. تو انسان جو ہے وہ گلے میں پینڈنٹ بنا کے پہن رہے ہیں, کوئی آیت الکرسی کو پینڈنٹ بنوا کے پہن رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ عمل جو ہے بالکل حرام ہے, جائز نہیں ہے, اس کی شرعی اعتبار سے اجازت نہیں دی گئی ہے. یا مثلاً انگوٹھی ہے, انگوٹھی پہ جو ہے کوئی قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے یا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, مسلسل جو اپنے ہاتھ سے اپنے بدن سے ٹچ ہو رہی ہے, تو اس کا بھی ہمیں احتیاط برتنا چاہیے. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بھی, یعنی کہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے ہیں ان کے نام کو بھی بنا وضو کے نہیں چھونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی یہ علی والا ہمارے پاس نگ ہے یا پینڈنٹ ہے تو ہمیں اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے بنا وضو والے جو ہماری باڈی ہے اس سے یہ سارے نام جو ہیں وہ ٹچ ہوں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے ٹائپس کے وضو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 طرح کے ہوتے ہیں بیسیکلی, ترتیبی, ارتماسی اور جبیرہ. ٹھیک ہے. ترتیبی وہ وضو ہے جو ہم عموماً کرتے ہیں جو ڈیلی لائف میں, اور یہاں پر ہم ترتیبی کو ہی ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے. میجورٹی جو ہے ہمارا مین کنسرن ترتیبی وضو. ترتیبی کو کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر, یعنی ایک کے بعد دوسرا ایسے. ٹھیک ہے. ارتماسی کہتے ہیں سب مرج, یعنی ڈبو دینا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو وضو کے کنٹیکسٹ میں آتا ہے وہ ارتماسی بھی سم ہاؤ ترتیبی ہے, اس میں بھی کچھ اسٹیپس فالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے غسل میں ارتماسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پورا کمپلیٹلی انسان اپنے باڈی کو امرس کر دے پانی کے اندر اور پھر باہر نکل آئے. لیکن جب وضو کے کنٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا اسٹیپ فالو کرنا پڑتا ہے. تو یہ بیسیکلی ارتماسی بھی جو وہ ترتیب ہے ایک طرح کی. پہلے انسان کو کیا کرنا ہے کہ اپنے سر کو ڈبونا ہے, اور سر کو بھی مطلب ویسے ہی کہ پہلے جو ہے ماتھے سے ڈبونا شروع کرے پھر پوری چین تک لائے. ٹھیک ہے. اس میں بھی مطلب ایسے نہیں ہے کہ انسان ریورس ڈائریکشن میں اس میں بھی ڈائریکشن کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہاتھوں کو جب ڈبوئے تو وہ کونی سے لے کر انگلیوں سے نکال لے, مطلب ایسے ڈبوئے کہ کونی اس کی اندر پہلے جائے اور پھر بعد میں پورا ہاتھ جائے. تو ایک طرح سے دیکھا کہ پہلے چہرہ پھر ہاتھ, تو یہ ایک کچھ ترتیب ہی فالو کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ارتماسی وضو کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, بس اس لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے, ورنہ بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. جبیرہ اگر ہمارے مثلاً باڈی میں کہیں پٹی بندھی ہے, چوٹ لگ گئی ہے یا بینڈیج لگی ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں جب ہمارے ہاتھ میں سے وہ پٹی کو ریموو کرنا مضر ہو جائے یا مسلسل خون بہنے کی وجہ سے ہم نے وہ پٹی باندھی, ابھی کھولیں گے تو پھر سے خون بہنے لگے گا, تو ایسی صورت میں انسان کو اسی کے اوپر سے وہ وضو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جبیرہ. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اگر ہاتھ وات میں چوٹ ووٹ لگ جائے یا اعضاء ہے جہاں پر وضو ہونی ہے, یعنی پانی ڈلنا ہے یا مسا ہونا ہے, کچھ بھی چہرہ, ہاتھ, انگلیاں, ان میں سے کچھ بھی ایسی پرابلم ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر سے ہاتھ پھیر لیتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں جبیرہ وضو. ٹھیک ہے. ترتیبی وضو پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. ترتیبی وضو کے بارے میں اس کے احکام اور اس میں کیا مسئلے مسائل پیش آتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. وضو کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں؟ وضو یعنی کہ وہی ترتیبی ہی کو ہم لے کر چل رہے ہیں. واجب کمپوننٹس کیا کیا ہیں کہ ہماری نیت قربتاً اللہ ہو, اور اگر نیت ہماری نہیں ہے, کسی کو دکھاوے کے لیے یا ایسے وضو کیا جا رہا ہے, تو وضو ویلڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے. چہرہ ہاتھوں کا دھونا یہ کمپلسری ہے. سر اور پیر کا مسا. ترتیب یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو فالو کرنا. موالات یعنی کہ بنا گیپ کے. ٹھیک ہے. یہ اتنی چیزیں جو ہیں وضو میں واجب ہیں.
کچھ مستحبات ہیں اس میں، جیسے کلائیوں کا دھونا. جب ہم وضو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کلائیوں کو دھوتے ہیں یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جو کلی کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں. ان کے بغیر بھی وضو ہو جائے گا، لیکن یہ کرا ہم نے تو اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا. اسی طرح چہرے کو ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، دوسری مرتبہ جو ہم پانی ڈالتے ہیں چہرے پہ وہ ہمارا مستحبات میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس پہ ہمیں ثواب زیادہ ملے گا. اوکے، اگر ہم نے چہرے پہ تیسری مرتبہ پانی ڈال لیا تو پھر اب ہمارا تیسری مرتبہ پانی ڈالنا حرام ہو جائے گا. یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے تیسری مرتبہ پانی ڈال لیا تو ہمارا یہ وضو نل ہو جائے گا، وائڈ ہو جائے گا یا انویلڈ ہو جائے گا. نہیں، یہاں پر تیسری مرتبہ پانی ڈالنے کا مطلب ہے اب ہمیں گناہ پڑے گا. ٹھیک ہے، حرام کام ہے، حرام کام یعنی کہ گناہ پڑے گا. ٹھیک ہے، بس یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے چہرے کو تیسری مرتبہ دھونا کیا لیا ہے. یعنی ہم نے کئی مرتبہ پانی لے کر ایک بار چہرہ دھوئیں، ہے نا. ہم نے تھوڑا سا پانی لیا اور ہم نے جب دھویا تو ہمارا پورا چہرہ دھلا نہیں. پھر ہم نے پانی لے لیا تو اس کو بار بار پانی لینے کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے دوسری 2 مرتبہ دھو لیا ہے. جب ہمارا مکمل چہرہ دھل جائے گا اسی کو ایک مرتبہ چہرہ دھلا مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے جب دوبارہ پانی لیں گے اور دوبارہ ویسے ہی کر کے پورا چہرہ دھوئیں گے تو وہ دوبارہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے، پانی لینے سے مراد نہیں ہے. اب آتا ہے واجبات وضو کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں. ہمیں فیس اور ہینڈز کو واش کرنا ہے تو ہم چہرہ کیسے دھوئیں گے؟ چہرے کی جو لینتھ ہے وہ ہمیں لینی ہے جہاں سے بال اگتے ہیں اس جگہ سے لے کر چین تک. آپ فوٹوگرافس میں دیکھیں کہ ہمیں پوری لینتھ کا پتہ چلتا ہے. یہ پوری لینتھ ہے کہ جس کو ہمیں کور کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمیں چوڑائی میں کتنا لینا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ انگلی آپ کی جو ہے مڈل فنگر اور تھم جو ہے اس کا پورا جو سپین ہے یہ پورا ایریا کور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ واجب ہے. اگر اس میں ایک بال بھی چھوٹ گیا تو پھر وضو جو ہے وہ انویلڈ ہو جائے گا. ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے کہ یہ جو ہماری کوہنی ہوتی ہے نا، ایلبو، وہاں سے ہمیں پانی ڈالنا ہے اور انگلیوں کی ٹپ تک. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ رہ نہ جائے. تو یہ جو فوٹوگراف ہے اس میں دیکھیں کہ بہتر ہے مردوں کے لیے کہ وہ کوہنی کے اوپر کے حصے سے پانی ڈالیں اور خواتین کے لیے بہتر ہے کہ وہ نچلے حصے سے، اندر کے حصے سے پانی ڈالیں. ٹھیک ہے، اب مسح ہے، سر اور پیر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ سر کا مسح اگر ہم دیکھیں تو ہم کو بس واجب جو ہے وہ سر کے اوپر سے لے کر اپنے فور ہیڈ تک لانا ہے. اور دھیان اس میں یہ رکھنا ہے کہ ہمیں ہمارا جو سر کا پانی ہے مطلب ہمارے چہرے کا پانی ہے وہ ہمارے مسے والے پانی سے ملے نا. ٹھیک ہے، اس کو ملنے نہ دیں. ٹھیک ہے، اس کو ہمیں مسح کرنے کے لیے اپنی ایک انگلی سے بھی ہم مسح کر سکتے ہیں. آگے آئے گا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، لیکن ایک انگلی سے بھی ہم، ایک انگلی کی لمبائی اور ایک انگلی کی چوڑائی سے بھی ہم سر کا مسح کر سکتے ہیں. پیر کا مسح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی جو انگوٹھا ہے یا کوئی بھی انگلی ہے، پیر کی کوئی بھی انگلی ہے، اس کے ناخن سے لے کر ہمیں اینکل تک لے کر جانا ہے. اور آیت میں بھی یہی تھا نا کہ ہمیں اینکل تک لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک آپ فوٹو دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں تک آپ کو لے کر جانا ہے. یعنی پورا آپ کا کور ہونا چاہیے انگوٹھے سے لے کر، اور وہ جو بالکل جوائنٹ جہاں سے آپ کا پیر کا جوائنٹ ہے وہ والا نا، وہاں تک ہم کو کور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پیر کا. اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے چہرہ دھونا، اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا، اس کے بعد سر کا مسح اور پھر پیر کا مسح. ٹھیک ہے، وضو. احتیاط کے طور پہ چہرے کی سائڈز تک بھی پانی پہنچانا چاہیے تاکہ یقین آ جائے کہ کوئی بھی پوائنٹ رہ نہیں گیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسے جیسے فوٹوگراف میں سائڈ سے ہاتھ پھیرا جا رہا ہے اس طرح سے ہم کو ہاتھ پھیر لینا چاہیے، کیونکہ ذرا برابر بال برابر بھی اگر رہ گیا ہے پورشن تو ہمارا وضو جو ہے وہ انویلڈ ہو جائے گا. اگر کسی کی داڑھی بہت بڑی ہے تو اس کو اسکن تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت گھنی داڑھی ہے اگر. ٹھیک ہے، کسی کا بال اگر بہت لمبا ہے تو اس کو روٹس تک مس کرنا چاہیے. مثلاً اگر خواتین کے جیسے بہت لمبے بال ہوتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ بالوں کو اپنے ڈیوائڈ کر دینا چاہیے 2 پورشن میں، اور تاکہ ان کے بال کی جو اسکن ہے وہاں تک ان کا ہاتھ پہنچ جائے. یہاں پر مینڈیٹری ہے کہ اسکن تک ہاتھ پہنچے، داڑھی میں مینڈیٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے، احتیاط مستحب ہے کہ 1 انگلی کی لمبائی اور 3 انگلی کی چوڑائی سے سر کا مسح کریں. ٹھیک ہے، ورنہ 1 انگلی کی لمبائی اور 1 انگلی کی چوڑائی سے ہم سر کا مسح کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ 3 انگلی کی چوڑائی ہو کم از کم. 1 انگلی سے بھی پیر کا مسح کیا جا سکتا ہے، البتہ بہتر ہے کہ پورے ہاتھ سے پیر کا مسح کیا جائے. ٹھیک ہے، آپ فوٹوگراف میں دیکھ سکتے ہیں 1 انگلی سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے.
سر کا مسح سیدھے ہاتھ سے کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے. الٹے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، وضو ویلڈ ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے سر کا مسح کریں. سیدھے پیر کا مسح سیدھے ہاتھ سے کرنا اور الٹے پیر کا مسح الٹے ہاتھ سے کرنا ضروری ہے. یہاں پہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم الٹا پیر کا مسح الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ سے کر دیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہ سیدھے ہاتھ کو سیدھے پیر کے لیے اور الٹے پیر کے لیے الٹا ہاتھ استعمال کریں. مسح کرتے وقت ہاتھ کو موو کریں، سر یا پیر کو نہیں، یعنی کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ہمارے سر یا پیر کو کا مسح کرے. ہمارا سر کانسٹینٹ رہے، اسٹیٹک رہے، اور ہم اس کے اوپر جو ہے اپنے ہاتھ کو پھیریں گے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ اسٹیشنری فارم میں ہو اور ہم نے اپنے سر کو ہلا دیا، تو پھر وضو جو ہے وہ انویلڈ ہو جائے گا. مسح کی اعضاء خشک ہونا ضروری ہے. یہ بھی چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مثلا جیسے بال بالکل بھیگے ہیں، ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں، تو ہمیں اس جو ہے ہمیں اپنے سر کے مسح کرنے کے لیے اس کو تھوڑا خشک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. پیروں میں اگر ہمارا پیر بھیگا ہے تو مسح نہیں ہو پائے گا. ہمیں کیا کرنا ہے کہ جیسے بس ہلکا سا ٹاول لے کر پیر کو اگر ہم پوچھ لیں تو بھی کافی ہے. یہ نہیں کہ بالکل ڈرائی کر رہے ہیں، یا بالوں میں اگر پانی ہے تو ہم کو ٹاول سے لے کر ہلکا سا پوچھ دینا ہے جیسے نارملی پوچھتے ہیں، اور وہ اتنا ہو کہ اب آپ کو فیل ہو جائے پانی، ٹھیک ہے، آپ کو مسح کا پانی فیل ہو جائے آپ کی اسکن پہ، تو بس اتنا کافی ہے. بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کو پورا ڈرائی کرنا ہے ایک دم، اب ایسا خشک کرنا ہے، نہیں، اتنی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. سب سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کا میری والدہ کے لیے، نازش فاطمہ بنت سید عالم حسین. خداوند عالم ان کے درجات کو بلند کرے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.